بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ اسٹوڈیوز میں ہمیں کچھ اور مہمانوں نے جوائن کیا ہے, ان کا میں آپ کو تعارف کرواتی چلوں اور پھر استاذہ کی جانب چلیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ شرکت کر رہی ہیں اس وقت پہ انم مہرین صاحبہ اور ثنا اکرم صاحبہ, آپ دونوں کو بھی میں ویلکم کہتی ہوں. اور استاذہ ہم گفتگو کا بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ, اور بہت پازیٹیو فیڈ بیک بھی ہے جو ہمیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں جاننا بہت بڑی نعمت ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ روشنی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کو روشنی کے اس علم کی اس روشنی سے منور کرنے میں آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے, آمین. استاد صاحب, جہاں پر محرم کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مہینے کا ذکر ہو رہا ہے, بہت اہم واقعات ہمیں ملتے ہیں اس مہینے میں اور بہت سارے حوالوں سے. ہم چاہیں گے کہ اگلی نشستوں میں اس پر بھی ضرور بات کریں, اور آج بھی ہم چاہیں گے انشاءاللہ کہ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور بات کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان یقیناً ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے, ان کے بارے میں گفتگو کرنا بھی. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی, کتنے بیٹیاں کتنی بیٹیاں, اور اس کی ترتیب ذرا بتائیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اس کا رزق ہے کہ ہم بنات رسول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مجھے ہمیشہ اس بات کی بہت تکلیف رہتی ہے کہ جب بھی ہم اپنی تاریخ, اپنے ہسٹری پر بات کرتے ہیں اور سیرت پر بات کرتے ہیں تو بنات رسول کی بات بہت کم ہوتی ہے. جی بالکل ایسا ہی. ازواج رسول کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے اور بنات کی بات کم ہوتی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت اپنی اولاد پر کی اور پھر اس میں سیدہ خدیجہ کا جو شعر تھا, اس کی وجہ سے جو ان کی کیریکٹرسٹکس تھیں, جو ان کی خصوصیات تھیں, اس میں امت کی بیٹیوں, امت کی بہنوں, امت کی خواتین کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. میں سمجھتی ہوں مردوں کے لیے بھی بہت بڑا نمونہ ہے. تو یہ یعنی تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور آپ کے بیٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پلان کے مطابق وہ یعنی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے. قاسم اور پھر ابراہیم جو حضرت ماریہ کے بطن سے ہوئے, اور آپ کی بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب تھیں, اور پھر رقیہ اور ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. تو یوں یعنی 4 پھول ہمیں ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ, اور ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بات بھی کریں گے. استاذ ایک کالر ہیں لائن پہ, اگر انہیں ہم لے لیں. جی کالر ہیں. جی جی انصر صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں سائیوال سے؟ صاحبہ, انصر صاحبہ ہیں. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرا استاذہ صاحبہ کو بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان ہے نا وہ بہت ہی اچھا ہے, ایسے ہے جیسے کوئی ماں اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہوتی ہے. اور میرا سوال یہ تھا کہ جو ہمارا ماحول ہے نا وہ بہت جاہلانہ ہے, کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, اور ماحول میں کوئی آواز کا ایشو ہو گیا غالباً, اور آواز نہیں آ رہی. آپ لائن پہ موجود ہیں؟ جی جی ان کا اگلا جو حصہ تھا استاذہ, ایک تو انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ بہت شفقت سے جزاک اللہ خیر آپ سکھاتی ہیں, اور سوال جو وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ہم قرآن کے ساتھ کیسے جڑ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ایسا جاہلانہ ماحول ہے جس میں لوگ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس پہ پہلے بھی گفتگو ہوگی لیکن مختصر سے اگر آپ کوئی جواب دینا چاہیں. دیکھیے ذاتی طور پر انسان قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہے, لیکن جب اس کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے باقاعدہ طور پر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر گھر کے اندر تنگی ہے, مشقت ہے,
تو آن لائن سیکھا جا سکتا ہے، اور اگر یعنی تھوڑا سا بھی انسان کو یعنی ایفرٹ کر کے موقع ملے تو باقاعدہ طور پر ایسی کلاسز کو جوائن کیا جا سکتا ہے. لیکن اب بہت آسانی ہے کہ آپ اپنے آپ کے یعنی فارملی سیکھنا چاہیں یا انفارملی، آپ کے لیے ڈیفیکلٹی نہیں ہے. جیسے ابھی کال کیا، ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا گیجٹ ہے، اپنا فون ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے. کانوں پہ آپ کے ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، جو ہر کسی کی اپنی روٹین ہے، کوئی کچھ بھی سننا چاہے، اب اتنی مشقت نہیں ہے. مطلب یعنی غیبتوں، چغلیوں اور اس سارے ماحول میں جہاں پہ کتنا بے دریغ وقت ضائع کیا جاتا ہے، اور کتنا عمدہ سلسلہ ہے کہ انسان ارد گرد کے ماحول سے کٹ کے صرف اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا رہے. شکر الحمدللہ. استاذہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں بیٹیوں کے بارے میں بہت ساری فضیلت کی احادیث ملتی ہیں، کچھ پر آپ روشنی ڈالنا چاہیں اور پھر ہم بنات رسول پہ بات کریں گے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ماحول ویسا نہیں رہا جس طرح کا ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا، یا ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تک یعنی ہمارے اپنے ماحول میں بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش تربیت کرے، ان کا نکاح کرے، ان کو تعلیم دلوائے، ان کا نکاح کرے، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائیں گی. کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا 2 کے لیے بھی یہی ہے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، لیکن اگر کوئی یہ سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی یہی جواب دیتے کہ 1 بیٹی کا بھی وہی معاملہ ہے. تو وہ جو زحمت تھی، جس کو جینے کا حق نہیں تھا، تعلیم کا حق نہیں تھا، جس کو ورثے میں حق نہیں ملتا تھا، جس کو بات کرنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، جس کی اوپینین کو، رائے کو صائب نہیں سمجھا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا مقام دلوایا. الحمدللہ. اور بیٹی جو ہے، ہم دیکھنا چاہیں کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین مثال ہے. اللہ آپ کی ہر بیٹی کے ساتھ جو تعلق تھا وہ علیحدہ نوعیت کا تھا. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہم سے بحیثیت امہ کے بہت غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے بنات رسول پر جس طرح سے تحقیق ہونی چاہیے تھی، جس طرح ان کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا جانا چاہیے تھا، اس طرح سے ہم کر نہیں پائے. یہ بہت بڑا فیلڈ ہے، اور اسی میں امت کی خیر ہے. امت کی بیٹیوں کے لیے یہ رول ماڈل تھیں جن کو ہم نے لوگوں کے سامنے رکھنا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سیدہ خدیجہ ایمان لائی تھیں تو آپ کے ساتھ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، یعنی نبوت سے پہلے آپ کی ساری بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں. اور سیدہ زینب کی عمر 10 سال تھی، اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ باقی بہنیں جو ہیں وہ اسی طرح سے نبوت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی. اور سیدہ خدیجہ کی تربیت بھی تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ حسن معاملہ، حسن تربیت، جس کی وجہ سے ایک طرف سیدہ خدیجہ ایمان لائیں اور بیٹیاں بھی ساتھ ایمان لے آئیں. تو بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیٹی کے لیے، ہر خاتون کے لیے کتنے بڑے محسن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بیٹیوں کو کتنا بڑا مقام ملا، اور بیٹیاں کس طرح سے لوگوں کے لیے مثال بن جاتی ہیں، ہم ان کی زندگیوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے. جی انشاءاللہ. میں خصوصی طور پہ چاہوں گی کہ ہم سیدنا زینب سے گفتگو کا آغاز کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی، پہلی بیٹی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کی سعادت دی، تو سیدہ زینب کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں. ہم پچھلے پروگرام میں بھی سیدہ زینب کے بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن ضرور ہم چونکہ بڑی بیٹی تھیں، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلا بچہ ہو تو ایک تعلق بھی اور نوعیت کا ہوتا ہے. تو نبوت سے 10 برس پہلے سیدہ زینب پیدا ہوئی تھیں. سیدہ زینب کے کردار میں جو چیزیں مجھے بہت اہم نظر آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے تعلق کی گہرائی تھی، ایمان، فیتھ، جس کی انہوں نے بہت زیادہ، جس کو ویلیو کیا، جس کی بہت حفاظت کی. ایمان ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ سیدہ زینب کے حوالے سے دوسری اہم بات جو مجھے نظر آتی ہے، ان کی سخاوت، کہ اپنے شوہر کو آزاد کروانے کے لیے قیمتی ہار بھجوا دیا. حالانکہ ان کے لیے وہ بہت زیادہ قدر و قیمت کا حامل تھا، ماں کا تحفہ تھا.
حتیٰ کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے. لیکن سیدہ زینب نے یعنی یہ ایثار تھا نا شوہر کے لیے, اور ظاہر ہے کہ شوہر مسلمان نہیں تھے, لیکن آپ فیملی ٹورڈز فیملی ان کی انکلینیشن کو دیکھیے, ان کا تعلق دیکھیے کہ فیملی کے لیے وہ کس قدر قربانیاں دینے والی تھیں. پھر تیسری بات جو ان کے کریکٹر میں مجھے نظر آتی ہے, ریزیلینس. حالات و واقعات ایسے تھے, سیدہ زینب نے, ہم پچھلی بار بھی بات کر رہے تھے کہ ہجرت کی تھی پہلی بار, تو ان کے اونٹ کو نیزے مار مار کے جب گرایا تھا تو ان کا حمل گر گیا تھا, اور ان کی بہت بلیڈنگ ہوئی اور بہت تکلیف میں رہیں, اور پھر قید میں رہیں. سوچیں آپ اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جا کے دیکھیں, قید کی زندگی ہے, کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں, ہر کوئی الزام لگا رہا ہے. حتیٰ کہ سیدہ یعنی خدیجہ کی بہن حضرت حالہ کی جو بیٹی تھی ہند, وہ انہیں کہتی تھی آپ کے والد کی وجہ سے آپ کو یہ دکھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. نیچرلی بچے کو بھی لوز کر دیا, باپ اور بہن بھائی جا چکے تھے, کوئی وہاں پہ نہیں تھا, کوئی سننے والا نہیں. ایسے میں اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ گہرے تعلق کی دلیل بھی ہے. اور پھر سیدہ زینب کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے مزاج میں غم بھی نظر نہیں آتا اور غصہ بھی نظر نہیں آتا, اور ان کے یعنی ان کا ایک کتنی اہم بات ہے جو آپ نے کی کہ ہمیں ان کے ایموشنل مینجمنٹ بہت نظر آتی ہے. ایموشنل مینجمنٹ اس موقع کے اوپر صبر نظر آتا ہے. اور پھر یہ ہم جب صبر کی بات کرتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ بس کوئی کڑوا گھونٹ پی رہا ہے, اور اندر اندر یعنی تلخی بھی ہے, بٹرنس ہے, لیکن ان کی کردار میں ہمیں بٹرنس نظر نہیں آتی. کہ ان کی پھر بھی ٹورڈز فیملی ان کی جو یعنی انکلینیشن ہے, ان کی توجہ ہے. سیدہ امامہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی ہجرت کے موقع پر, وہ بھی واپس آ گئی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اندر سے تکلیف تھی کہ کسی طرح سے سیدہ زینب کو تعلق بھی تھا حضرت امامہ سے, سیدنا امامہ سے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلانے کے لیے سیدنا زید کو بھیجا, اور انہوں نے ایک چرواہے سے پوچھا کہ تم کس کی بکریاں چرا رہے ہو, اور پھر جب پتہ چلا کہ سیدہ زینب کی بکریاں چرانے والے ہیں تو انہوں نے کہا میں ایک امانت دوں تو آپ پہنچا دو گے. تو امانت انگوٹھی تھی, انگوٹھی کو دیکھ کے سیدہ زینب کو پتہ چل گیا, اور پھر انہوں نے ہجرت کی تیاری کی اور کہا کہ جس نے یہ انگوٹھی دی ہے وہ کہاں ہے. پھر پتہ کیا تو پھر رات کو وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے چلیں, اور اس طرح سے دوسری ہجرت ہوئی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ شوہر کے ساتھ بے پناہ محبت تھی, لیکن والد نے کہا کہ اب وقت یعنی جب مدینہ پہنچی, پھر جب کہ ان سے یعنی اب آپ کا میل جول نہیں رہے گا, تو ایمان پر کسی محبت کو ترجیح نہیں دی. اور پھر یہ کہ اپنے شوہر کو قید و بند سے آزاد کروائے, پھر وہ مسلمان ہو گئے. لیکن ہمیں تھرو آؤٹ یعنی میں تو یعنی اس کیفیت میں جا کے دیکھتی ہوں کہ جب وہ مکہ میں رہیں, جب ان کا حمل گرا, جس وقت وہ واپس گئیں, جب سارا ماحول مخالف تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ساری دنیا کی خواتین کے لیے بہت بڑی مثال بن گئی. کیسے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, کیسے اپنی اقدار پر قائم رہنا ہے. بالکل ان کے کیریکٹر میں جو بہت بنیادی باتیں ان میں جہاں صبر ہے, ریزیلینس ہے, لچک ہے, جہاں ہمت ہے, وہیں پہ شکر گزاری بھی بہت ہے کہ وہ اپنے ایمان پر اپنے رب کی شکر گزار تھی, جس کی وجہ سے وہ ایمان پر قائم رہی. کہ انہیں ایمان قدر و قیمت کا بہت زیادہ ان کے لیے ایمان کی قدر و قیمت تھی. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. سنا میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کچھ وقت سے اب آپ ملک سے باہر بھی ہیں, کس طرح سے جب آپ یہاں دین سیکھتے ہیں, وہاں جا کے کہیں ہیلپ فل ہوتا ہے مختلف معاشروں میں اپنی دین کی حفاظت کرنا, کس طرح سے ممکن ہو پاتا ہے؟ جب میں پاکستان میں, جزاک اللہ خیر, جب میں پاکستان میں تھی تو ایسا تھا جیسے کلاس روم میں ہوں, اور جب میں پاکستان سے نکلی تو 3 مختلف ممالک میں رہی ہوں, اور ایسا لگ رہا تھا جیسے امتحان کے ماحول میں ہوں. اچھا, الحمدللہ. الحمدللہ. تو جس طرح سے میم نے بھی بڑی خوبصورت زینب کی بات بتائی, بہت زیادہ میں اس میں ریفلیکشن دیکھتی ہوں اپنا بھی, کیونکہ ریزیلینس از ویری امپورٹنٹ ان لائف. ٹھیک ہے. اور وہاں جا کر جب میں نے جب نیت کی, یہ تو میری نیت یہی تھی کہ میں نے انشاءاللہ اپنے دین کو ریپریزینٹ کرنا ہے, جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور
جب میرے بچے نہیں تھے جب میں وہاں پر گئی، اور جب میں گئی تو میں نے اپنے پرپس کو، جب ماشاءاللہ میرے بچے ہوئے تو میرا مین پرپس تھا کہ ان کی تربیت کرنی ہے انشاءاللہ اسلام کے مطابق. تو اس وقت پھر میں نے یہ سوچا کہ نالج کا میرے پاس ہونا بہت ضروری. الحمدللہ یہاں سے سیکھ کر گئی تھی، جس طرح بتایا کہ امتحان کا ایک ماحول بن گیا تھا باہر جا کے، تو وہ امتحان یہ تھا کہ اب بچوں کو سکھانا ہے الحمدللہ. تو وہاں پاکستان میں ایسا ہے کہ ہم لوگ گھروں کے ماحول سے بائی ڈیفالٹ اسلام سیکھتے ہیں، لیکن باہر جا کر مائنڈ فل ہو کے ایونٹ کو منانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ آپ علم کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اور آپ کو الحمدللہ آئیڈینٹی کرائسس بھی تو ہوتا ہے نا، پھر آپ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ جس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اگر آپ جس ریلیجن سے ہیں اس کی پروٹیکشن کا بہت سارا ماحول ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں کے لوگ بہتر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور آپ ملٹی کلچرل جگہ میں جب رہتے ہو تو آپ کے خود بخود آپ کی مائنڈ میکنگ ہو رہی ہوتی کہاں پہ کس طرح سے کیا بات کرنی ہے. تو الحمدللہ جب میرے بچے بہت چھوٹے تھے، کسی غیر مسلمان لوگوں، مجھے شروع سے شوق تھا کہ میں کسی کو اسلام کے بارے میں ضرور سکھاؤں، تو بات ضرور ہوتی تھی پازیٹیوٹی کی طرف، مطلب ان کی بھی سنتی تھی، اپنی بھی بتاتی تھی. تو الحمدللہ ایک میری دوست جب میں گئی آسٹریلیا تو پارکس میں اپنے بچوں کو لے کر جایا کرتی تھی، وہاں پر میری غیر مسلمان دوست تھی، وہ میرے حجاب سے بہت متاثر تھی. اس نے مجھ سے سوالات کرنا شروع کر دیے، اور میں نے بھی اس کو جو میرے پاس جتنا علم تھا میں نے اس کے جوابات دیے. تو ہماری پھر بحث ہوا کرتی تھی گھنٹے کی، اور میں یہ خود ہی کرتی تھی، اپنے بچوں کے سامنے کرتی تھی، کیونکہ میرے بچے بھی بہت چھوٹے تھے، ٹاڈلرس تھے. لیکن میں اس چیز کو اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ بہت ذہین ہوتا ہے، ہم سے زیادہ ذہین ہوتا ہے. تو دے کیپچر ایوری تھنگ، جو ماں کر رہی ہے وہ کرتے ہیں. تو میں ان کے سامنے بات کیا کرتی تھی جینٹلی. اور تو الحمدللہ ابھی میری جب ماما کا انتقال ہوا ہے اپریل کے مہینے میں، تو وہی میری دوست، اس نے مجھے ماما کے انتقال کے چوتھے دن کال کی، اور اس نے مجھے بولا کہ میں بہت زیادہ اسلام کے وہ ہو چکی ہوں قائل، اور میں اسلام شہادت لینا چاہتی ہوں الحمدللہ. تو اس نے مجھے انوائٹ کیا، مطلب ایک اور میوچول فرینڈ کے تھرو انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا اس کی شہادت کا مسجد میں. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور میں بھی غم منا رہی تھی اپنی مما کا. تو اس نے میرا ہاتھ بھی پکڑا اور شہادت بھی لی، اور میرے لیے تو ایک بہت بڑی ایک چیز تھی الحمدللہ. لیکن جو میجر چیز وہ یہ ہے، پھر سے وہاں پہ شہادت بھی لی، اور نام بھی میرے نام پہ رکھا، یعنی ثنائی نام رکھا الحمدللہ. تو ہمیشہ ان ٹچ رہنے کی کوشش کی ہے دین کے ساتھ اور نالج کے ساتھ. اور جب آپ ڈفرینٹ کلچرز میں جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی لرننگ بھی ہے کہ آپ اپنا رول ایک ڈفرینٹلی، جیسے ابھی ہم بہت سارے ٹیچرز کو دیکھ رہے تھے کہ ٹیچرز کس طرح سے اپنی کمیونٹی میں رول پلے کر رہے ہیں، تو ہر شخص رول پلے کر سکتا ہے. ہر شخص رول پلے کر رہا ہے. میں دوسرا یہ کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اپنے اسلام کا پتہ بھی تب چلتا ہے جب آپ کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ آپ کو اپنے اسلام کے بارے میں جب بتانا ہے سب، تو آپ کے اندر سے وہ باتیں نکلتی ہیں، آپ کو یقین بھی زیادہ آتا ہے. بالکل. میں نے الحمدللہ اس سے میں نے خود بہت کچھ سیکھا، اور اپنا سیلف انالائز، جس طرح آپ نے بولا تھا سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے، وہ چیز مجھے ملی ہے اس سے ریئلائزیشن. 1 سال پہلے وہ مجھ سے سوالات پوچھتی تھی، حجاب میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، میں کیسے لوں. میں نے کہا آپ سب سے پہلے جس طرح میم نے بات کی کہ دعا کریں. اب جب آپ ایمپٹی ہوں تو دعا سے شروع کریں. میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں، چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی تو میں کہتی ہوں بیٹا دعا کریں. اف یو نیڈ سم تھنگ جسٹ پرے ٹو اللہ. اور جب ان کو وہ کوئی چیز ملتی ہے تو پھر میں ان کو کہتی ہوں آپ شکر ادا کریں آپ اس بات کا. تو وہ ایک ہم خود بھی الحمدللہ، مجھے یہ چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، خود بھی میں سیکھ رہی ہوتی ہوں، ریوائز ہو رہا ہوتا ہے، مائنڈ میکنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور بچوں کی بھی ساتھ ساتھ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. جی میں کوئکلی پوچھنا چاہوں گی آپ سے بھی انم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے، تو کس طرح سے کبھی غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور پھر جس طرح بھی سیدنا زینب کی بات ہوئی، یہ اوصاف کیا مسلمان بیٹیوں کو اپنانے چاہیے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ جی. الحمدللہ جیسے پچھلے پروگرام میں بھی استاذہ جی بات کر رہی تھی سیدہ زینب کی، اور مختلف پروگرامز میں استاذہ روشنی ڈالتی ہیں، جیسے لرننگ فیسٹیول بھی جب ہوا الحمدللہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں، اور مختلف جو ازواج کے حوالے سے بھی اور مسلمان خواتین کے حوالے سے بھی. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر جب ہم اس طرح سے مختلف استاذہ کے ساتھ ہوتے ہیں، مختلف نشست ہوتی ہیں یا پروگرامز میں جیسے بات ہو رہی ہوتی ہے، اور جیسے ہر دفعہ یہ والی بات ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، جیسے سیرت کے یا اسلام قبول کرنے کے حوالے سے،
تو جب بھی استاذہ یہ بات کرتی ہیں تو فوراً پھر یعنی ذہن میں ہی آتا ہے کہ اچھا وہ کیسا وقت ہوگا جب رسول اللہ آئے ہوں گے اور پھر ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو گئی ہوں گی الحمدللہ، اور بہت تشنگی بھی فیل ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں جاننا اور ان کے بارے میں پڑھنا جو اور ہے اپنے بیٹی ہونے پہ اور اپنی خاتون ہونے پہ پراؤڈ بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والی سب سے پہلے حضرت خدیجہ اور ان کی چاروں بیٹیاں تھیں ماشاءاللہ. اور اس پر سیرت کا یہ اینگل بڑا مس ہے استاذہ، اور آپ ہمیشہ اس پہ روشنی بھی ڈالتی ہیں الحمدللہ. اور اس چیز پہ بھی شکر ہوتا ہے الحمدللہ کہ ہم اصل جو چینج لے کر آئے تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے نا. اور کس طرح سے کہ آج کی خواتین کے لیے، اور اگر میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں اور سب کو، کہ ہم اگر ہمیں زندگی کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا تو اصل جو انقلاب اور چینج تھا وہ تو رسول اللہ لے کر آئے تھے. وہ جو بیٹی کی جو محبت، خواتین کا بہت بڑا کردار تھا کسی بھی ماحول میں، وہ چاہے جنگ کا ماحول تھا، چاہے ہجرت کا ماحول تھا، چاہے مصائب کو برداشت کرنے کا ماحول تھا، چاہے کچھ بھی تھا، آسانیاں تو بہت ہی کم ہمیں نظر آتی ہیں جیسے کہ اس دور میں تھیں. آسانی والا معاملہ تو ہمیں یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اپنے انبیاء کی زندگی میں اور سادہ اسلاف کی زندگی میں بہت کم نظر آتا ہے. انسان اس کی تلاش میں رہتا ہے نا کہ کسی طرح آسانیاں میسر آ جائیں پھر اللہ کا حق ادا کر لیں گے. تو اللہ کا تو حق ادا ہی مصائب کے دور میں کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے تو زندگی نہیں سیکھتا انسان آسانیوں سے، نہیں سیکھتا. اور محرومیوں سے جو کچھ ملتا ہے وہ یعنی بہت نعمتوں کے درمیان انسان نہیں، اور انسان پہنچ ہی نہیں پاتا استاذہ وہاں تک. بہت ایون یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں وہ دنیا کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں. جو کچھ محرومیوں کے ساتھ کوئی یعنی جب سٹینڈ لیتا ہے تو کر پاتا ہے. اور دین کا معاملہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے، مطلب آپ کی ٹریننگ ہی اسی طرح سے ہوتی ہے، آپ ان مراحل سے گزرتے ہو تو پھر پختہ ہوتے ہو. جی جزاک اللہ خیر استاذہ. ایک مختصر سے وقفے پہ جانا ہوگا ہمیں انشاءاللہ. اس سے پہلے میں اپنے دونوں مہمانوں کا، ثنا جی آپ کا بھی اور انم آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر ہم سیدنا رقیہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت فاطمہ کا اور باقی بیٹیوں کا تذکرہ کریں گے اور استاذہ سے کچھ سنیں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.